بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھروسے اللہ پہ کیجئے، مانگیے اللہ سے، پکاریے اللہ کو۔ یہ پکار عبادت ہے، اس کو نارمل نہ لیجئے کہ آپ چاہے یا علی مدد کہہ دیں اور آپ چاہے یا اللہ مدد کہہ دیں۔ پیارے بھائی، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دل دکھانا مقصود نہیں، لیکن آپ کو کھینچ کر وادی شرک سے نکالنا، یہ تو میرے آقا کا حکم ہے، میرے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن کو چھڑا کر دوبارہ آگ میں گرتے ہو۔ اے میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یا اللہ مدد کہا تو آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کے خزانے مولا کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کی مدد کرے تو اللہ، علی کی مدد کرے تو اللہ، ولی کی مدد کرے تو اللہ، انبیاء اس کے در کے سوالی، اولیاء اس کے در کے سوالی، مخلوق اس کے در کی سوالی، جانور اس کے در کی سوالی، چیونٹیاں اس کے در کی سوالی۔ اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے جس سے مانگا جا سکے، جس پہ آ کے رویا جا سکے، جس پہ آنسو بہائے جا سکے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے اس توحید کو سمجھا، آپ ایمان باللہ میں پاس ہو گئے، اور آپ نے کہا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا پیر مدد، یا شیخ مدد، یا مرشد مدد، اور وہ فوت ہو کے قبروں میں دفن ہو چکا ہے، وہ اس زمین کے اندر جا چکا ہے، وہ اس دھرتی پہ موجود نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، بلکہ آپ سے ما فوق الاسباب والے معاملے میں جا کر قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ غیر کو پکارتے ہو تو آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا، اللہ کے پیاروں میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ کوئی نیکی آپ کی اللہ کے قریب نہ کرے گی، بلکہ شرک وہ نحوست ہے جس کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے، سر کتا گر گیا ہے، کیا کریں؟ کہا 100 ڈول پانی نکال دو۔ 100 ڈول پانی نکالنے کے بعد پانی سونگا تو بدبو ویسے ہی تھی۔ کہا سر وہ 100 ڈول نکال دیا لیکن بدبو ختم نہیں ہوئی۔ کہا 100 ڈول اور نکال دو۔ 100 ڈول اور نکال دیے، بدبو ویسے کی ویسی رہی۔ کہا سر 100 ڈول اور نکال دیے لیکن سمیل ختم نہیں ہوئی، گندگی بدبو پانی کے اندر ویسی ہے۔ کہا آخری حل ہے کہ 100 اور نکال دو۔ 300 ڈول پانی بہا کے گاؤں والے کہتے ہیں سر بدبو وہیں پر کھڑی ہے۔ تو مولوی صاحب کو اچانک یاد آیا کہ اچھا اے دسو کتا کڈیا کہ نہیں؟ کتا کڈیا کہ نہیں؟ کہ سر کتا تسی کیا ہی تسی کہتے ڈول کڈ دیو پانی دے۔ تو جناب پہلے کتا کڈو بچو۔ پیارے بھائی، شرک کی نحوست وہ چیز ہے، جب تک یہاں سے غیر کی عبادت کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں وہ ڈول نکالنے والا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے کلین چٹ دے دی ہے امت کو کہ ڈریے نہیں، ڈریے نہیں، اب شیطان آپ سے شرک نہیں کروا سکتا۔ ویسے ہی لوگوں نے ہوا بنا دیا ہے شرک کو۔ ارے بھائی، شرک تو ایسا پھیل چکا ہے، اللہ کی قسم۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک کلپ دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک بابا جی کا مزار ہے، اس پہ اونٹنی کی قبر ہے، میرے موبائل میں موجود ہے یہ کلپ۔ اونٹنی کی قبر ہے اور اس کا طواف کیا جا رہا ہے، سندھی چینل ہے، وہ سندھی چینل اس سے پوچھتے سائیں اے چھا جی قبر آہے، یہ قبر کس کی ہے؟ سائیں اٹھ جو قبر آہے، یہ اونٹ کی قبر ہے۔ کہا سائیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اس اونٹنی کی قبر کے اگر 7 چکر لگا لو، دل کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے جو پوری ہو جائے، پوری نہ ہو۔ یہ سائیں کی اونٹنی تھی، یہ پیر جی کی اونٹنی تھی، یہ بابا جی کی اونٹنی تھی۔ اونٹنی کی قبر کا چکر لگانے سے دل کی ہر تمنا اور ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھئے امت کو کہنے والوں کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ اونٹنی کی قبر کا طواف لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ شرک وہ بربادی کا دروازہ ہے پیارے بھائی۔ جانوروں کو پوجنے والوں کی عقلیں فوت ہو گئی، کہیں بلی کے مزار کے سجدے ہیں اور کہیں جانوروں کی قبروں کا طواف ہے۔ ارے اتنی عقل تو ان جانوروں میں ہے جو آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بلی نے کسی بڑے بلے کی قبر کا طواف کیا ہو؟ کسی اونٹنی نے بڑے اونٹ کی قبر کا طواف کیا ہو؟ کسی مرغی نے کسی ککڑ شاہ کا طواف کیا ہو؟ نہیں۔
ان کی عقلیں اتنی تو سلامت ہیں جانوروں کی جتنی اس 6 فٹ کے انسان کی فوت ہو گئی. کیوں؟ شرک ایسی نحوست ہے جہاں یہ داخل ہوتا ہے غیرت کو چھین لیتا ہے, غیرت کو نکال دیتا ہے. اور توحید وہ عظمت والا ماجرا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پالا تو اللہ نے, ماں کے پیٹ سے باہر لایا تو اللہ, میری رزق کا, میرے رزق کا, میری روزی کا, میری زندگی کا گارنٹی دی تو میرے مالک و خالق نے, میرے لیے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کے چشمے چلائے تو میرے مولا نے, مجھے چلنا سکھایا تو میرے رب نے, مجھے کھڑا ہونا سکھایا تو میرے اللہ نے. وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں سے لے کے جوانی تک مجھے دنیا کی ہر نعمتوں سے نواز رہا ہے. اس اللہ کا حق ہے, اس اللہ کا حق ہے, اس اللہ کا قرض ہے میرے اوپر کہ میرا سر جب جھکے گا صرف اللہ کو جھکے گا, زبان جب پکارے گی تو صرف اللہ کو پکارے گی. یہ پکار عبادت ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء والعبادہ, پکار ہی تو عبادت ہے. ارے پکار تو عبادت کا مغز ہے, یہ نچوڑ ہے عبادت کا. انسان تنہائیوں میں بیٹھتا ہے, اندھیروں میں بیٹھتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے, آوازیں لگاتا ہے. وہ خالق و مالک, چیونٹیوں کو سوراخوں میں رزق دینے والا, اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے آیا, حج کے لیے نکلا. اس کو ایک ڈاکو نے استقبال کیا اور کہا شارٹ کٹ راستے سے میں تمہیں لے جاؤں گا, چلو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. سوار ہو گیا. وہ ایک ایسے راستے سے لے گیا جہاں حاجیوں کو قتل کر کے مال چھین لیتا تھا. اس نے جب لوگوں کی لاشوں کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا کاروبار ہے, میں حاجیوں کو لوٹتا ہوں. کہا سب کچھ لے لے, مجھے چھوڑ دے. کہا نہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. کہا جاؤ پڑھ لو. یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. اخلاص سے اپنے رب کو پکارا, آنکھوں سے آنسو بہے, دل کی کیفیت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئی. تفسیر میں آتا ہے کہ اچانک گھوڑ سوار کی آواز آئی اور اللہ کی طرف سے آنے والا مددگار تلوار کی تیز دھار سے اس ڈاکو کی گردن کو اڑاتا ہوا ہوا کی طرح آیا اور نکل گیا. اس رب کو پکار کے تو دیکھیے, اس رب کے سامنے سوالی بن کر تو دیکھیے, اپنے آنسو اس کے سامنے بہا کر کو دیکھیے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھیے. اللہ کی قسم دنیا کا ہر در کا منگتا فقیر رہتا ہے, رب کا در ایسا ہے جہاں پہ 90 سال تک گناہ کرنے والا بھی ایک بار آ کر کہہ دے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا. تو یہ پکار عبادت ہے جو خالص حق ہے اللہ کا. اس طرح اللہ کو پوجئے, اللہ کا شریک نہ بنائیے. توحید ربوبیت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ اپنے افعال میں تنہا ہے, یکتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, روٹی دینے والا اللہ ہے, زندہ کرنے والا اللہ ہے, موت دینے والا اللہ ہے, دوبارہ اٹھانے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا, کوئی زندہ نہیں کر سکتا, کوئی رزق نہیں دے سکتا. اپنی زبان سے ان جملوں کو ہٹا دیجئے جو غیر کے تعلق کے جملے ہیں. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, فلاں بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اللہ کی قسم رب نہ دے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چولہے نہیں جلتے. اللہ دیتا ہے تو نبی کھاتے ہیں, اللہ دیتا ہے تو ولی کھاتے ہیں. اللہ روک لے تو پیارے حبیب کا صحابی ہے, پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتا ہے آقا میں خندقیں کھود رہا ہوں. بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ پتھر بندھا ہوا ہے. مصطفیٰ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں میرے ساتھی تو نے 1 باندھا ہے, تیرے حبیب نے 2 باندھے. تو رزاق اللہ ہے, کھلانے والا اللہ ہے, پلانے والا اللہ ہے. منگتے بنیے اللہ کے در کے, فقیر کے در کا منگتا نہ بنیے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک اشارے پہ گاڑی رکتی ہے, ایک ہے لیگزس اور ایک ہے بیچارہ سائیکل پہ. ایک فقیر اشارے پہ کھڑا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. سائیکل بھی رکی اور لیگزس والا بھی رکا. کیا خیال ہے جو وہ فقیر ہے بیٹھا ہوا وہ دوڑ کے کس کے پاس جائے گا؟ سائیکل والے کے پاس یا جی گاڑی والے کے پاس جائے گا؟ سائیکل والے کے پاس نہیں جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے میرے ورگے یہ بیچارہ ہے, دیکھو کیشا لبنی یہ ہو سکتا ہے میرا ہی کھول ہوئے کچھ. گاڑی والے کے پاس جائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ فقیر ہے اور اس کی جیب بھری ہوئی ہے. مولا کے لیے اعلی مثال اس کو سامنے رکھیے. خالق و مالک پوری کائنات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے انتم الفقراء, تم سارے منگتے ہو,
تم سارے فقیر ہو، تم سارے کلاش ہو، تم سارے سوالی ہو، کائنات کی افضل ترین ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آقا بارش رکی ہوئی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، پیارے حبیب رب سے مانگ دیجئے۔ آقا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رب کے در کے سوالی بنتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ابھی پیارے حبیب کے ہاتھ دعا والے نیچے نہیں آئے تھے، آپ کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، رب نے بارش برسا دی۔ پیارے حبیب نے مانگا تو رب کے در سے، سیدنا علی نے مانگا تو رب کے در سے، کیوں؟ باقی سب مخلوق وہ جتنی مرضی اعلیٰ شان والی ہو، خالق کے سامنے سارے منگتے ہیں، تو مانگیے تو اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو آپ کی فریادوں کو پورا کر سکے۔ توحید الاسماء۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔